تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے. کروڑوں درود ہوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے. حضور کی نگاہ فیض کے صدقے غوث رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام اور حاضرین محفل، میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسن قریشی. آج کی ہماری ٹرانسمیشن اہم خصوصیات استقبال ربیع الاول. ربیع الاول ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. تو اس مہینے میں عاشقان رسول میلاد مصطفیٰ سجاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں. تو آج ہم نے بھی ایک ٹرانسمیشن سجائی ہے، حضور کی میلاد سجایا ہے. تو حضور اس کے اوپر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حضور کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. تو آئیے انہی خیالات کے ساتھ میں ملتمس ہوں میرے پیارے چھوٹے سے بھائی محمد حسین قریشی سے کہ وہ تلاوت قرآن سے ہماری محفل کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے میرے پیارے سے بھائی محمد حسین قریشی. اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن بنائے اور قرآن پاک حفظ کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے بارے میں شاعر لکھتے ہیں کہ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے. یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، اس پہ جان و دل میرا قربان ہے. ناظرین کرام اور حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے کہ جس کی تعریف و توصیف بیان کی جائے تو میرے مدنی تاجدار، غریبوں کے غمخوار، سید ابرار، آقائے نامدار. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدھوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. آمد ربیع الاول ہے، ربیع الاول کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری و ساری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید برکت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. میں انہی خیالات کے ساتھ ملتمس ہوں اپنے پیارے بھائی حسین قریشی سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک
تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا گایوں گی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پر دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے میرے پیارے چھوٹے سے بھائی محمد حسین قریشی. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری اختر رضا قادری صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ مدثر عزیز جماعتی صاحب. تو انشاءاللہ عز و جل ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں گے. تو آپ لوگ بھی ضرور ہمارا یہ پروگرام دیکھیے, اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے چینل کو. تو چلتے ہیں ہم اپنے قاری اختر رضا قادری صاحب کی طرف. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کئی سب کیسے ہیں آپ؟ آپ کو رب النور شریف بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک آپ کو بھی. ماشاء اللہ آمد آمد ہے. میں اپنی رحمتوں سے شروع ہو چکا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو انشاءاللہ عز و جل اب میں ملتمس ہوں قاری اختر رضا قادری صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کریں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورج سے نہ جلتا سے نہ شمع جلا
اللہ سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ سے عالم یہ ہوا روشن، سرکار کے آنے سے، سرکار کے آنے سے گھر بار مہکتا ہے، تقدیر چمکتی ہے، سبحان اللہ گھر بار مہکتا ہے، تقدیر چمکتی ہے، سرکار دو عالم کی میلاد سبحان اللہ ماشاء اللہ سرکار دو عالم کی میلاد منانے سے ہی عالم یہ ہوا روشن، سرکار کے آنے سے میلاد منائیں گے، انشاءاللہ تقدیر جگائیں گے، میلاد منائیں گے، تقدیر جگائیں گے، جو جلتا ہے جل جائے، ہر بار سجائے، سبحان اللہ سبحان اللہ جو جلتا ہے جل جائے، ہر بار سجائیں گے، جی سورج سے نہ چندہ سے نہ شمع جلانے سے عالم یہ ہوا روشن، سرکار کے آنے سے اسلام کی خاطر تم گھر بار لوٹا دینا، اسلام کی خاطر تم گھر بار لوٹا دینا، یہ درس ملا ہم کو آقا کے گھر، سبحان اللہ یہ درس ملا ہم کو آقا کے گھرانے سے، سورج سے نہ چندہ سے نہ شمع جلانے سے عالم یہ ہوا روشن، سرکار کے آنے سے سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے قاری اختر رضا قادری صاحب. میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں دیا. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. نعتیں تو ایسی ہیں، حضور کی آمد آمد ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اب میرے ساتھ دوسرے ثنا خواہ موجود ہیں، میں ان کی طرف بڑھنا چاہوں گا، جن کا نام ہے حافظ مدثر عظیم جماعتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ یہ میلاد کس وجہ پر رکھا ہے؟ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے؟ یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے؟ تو انشاءاللہ عز و جل میں ملتمس ہوں حافظ مدثر عظیم جماعتی صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کریں. کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی،
ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دوست تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ سبحان اللہ لے آئے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کہتے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شور دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بھٹتا ہے باران سبحان اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بھٹتا ہے باران نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول بھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا تیری نسل پاک میرے بچہ بچہ تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا ہو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل مؤمن من الأهوال مقتدم مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے حافظ مدثر عظیم جماعتی صاحب۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا حضور کے میلاد کے لیے۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی تو یوسف سے پوچھے کہ مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مفتی محمد امین مہروی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کرم شکر الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان قبلہ سے چند سوال کریں گے، جو غلط فہمیاں انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ تو میں انشاءاللہ جلد از جلد سوال جواب کے سلسلے کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرا آپ سے قبلہ پہلا سوال یہ ہے کہ نالین پاک پہننا کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد
क़िबला कारी हसन कुरैशी साहब, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने स्टूडियो मुझे दावत दी। और सबसे पहले तो माह रबीउल अव्वल की आमद की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले मोहब्बत का शुरू से ये वतीरा रहा है, शुरू से तरीका रहा है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो चीज़ भी निस्बत रख के उसका अदब एहतराम करते आए हैं। तो बाकी रहा नालैन पाक के बारे में, वो सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर फ़ज़ाइल लिखे हैं और इसकी ताज़ीम का भी हुक्म दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत काबिल ताज़ीम है, काबिल एहतराम है। तो लिहाजा हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसके पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। मसलन नालैन पाक जो है वो जैसे टोपी वगैरह में उमूमन छाप देते हैं, कोपनी वगैरह, और इसी तरह जो नालैन पाक जो है ना वो उस पर वो फुंदने से बने होते हैं। तो इसको उलमा ने लिखा है कि भाई ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि टोपी जब धुलेगी और मतलब जो है ना उसका पानी मतलब जो ना वो गटर वगैरह में जाएगा। इसी तरह नमाजी बंदा नमाज जब पढ़ेगा तो वो सजदे मुझसे आगे जो नमाजी होगा उसके पाँव बिल्कुल इस तरफ आएंगे। तो मतलब ये है कि हमें तो अदब का हुक्म था, तो अब इस वजह से जो ना वो बेअदबी के ज़ुमरे में आ जाता है। तो लिहाजा आप नालैन पाक बिल्कुल पहने और ये बाइसे बरकत है, लेकिन उसका एहतराम आप पर जो ना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी बरकतें हासिल हो सकें। जी, तो नाज़रीन कराम, नालैन पाक पहनने की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। तो आप नालैन पाक पहन सकते हैं, लेकिन इसका अदब एहतराम करते हुए। क़िबला से मेरा दूसरा सवाल ये है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, कि हुजूर की पैदाइश का असल दिन और तारीख क्या है? इसके बारे में उलमा फरमाते हैं, शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो बुज़ुर्ग हैं कि जिनको सब मानते हैं। तो उन्होंने अपनी किताब मदारिज नबुव्वत के अंदर जो सीरत पर है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत के बारे में मुख्तलिफ अकवाल जो है ना वो नकल फरमाए हैं। सबसे पहले तो ये बात आप सुन लें कि आपकी पैदाइश का दिन जो ना पीर का दिन है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। और बाकी रहा तारीख, इसमें इख्तलाफ है, बाद ने मतलब 8 तारीख की कहा है, बाद ने मतलब 12 भी कहा है, लेकिन जो जमहूर का जो अमल है वो 12 का ही अमल है। मसलन मक्कातुल मुकर्रमा में जब मिलाद करते थे, और शायद आप भी ऐसा सिलसिला हो, तो वो 12 की शब को ही होता है। और इसी तरह मदीना मुनव्वरा में भी 12 की शब को, मतलब ये कि तकरीबन पूरी दुनिया में वो 12 के दिन को ही या शब को महफिल करते हैं, या दिन को जो ना आका अलैहिस्सलाम के मिलाद के लिए जो है वो खुशी मनाते हैं। तो जमहूर यही कहते हैं कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल को हुई है। माशाल्लाह, 12 रबीउल अव्वल को ही मिलाद मनाए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। मेरा तीसरा सवाल ये है कि हुजूर की विलादत पर अल्लाह ताला की तरफ से क्या मौजूज़ात कोई हुए थे? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासादत हुई तो बहुत सारे उस वक़्त वाक़यात रूनुमा हुए, जैसा कि खाना काबा के अंदर जितने भी बड़े बुत थे वो सब औंधे मुँह होकर गिर गए। और इसी तरह हज़रत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त मेरा घर रोशन हो गया और मैंने घर में बैठे हुए शाम के महल्लात को देख लिया, बसरा के महल्लात को देख लिया। तो इसी तरह जो है ना वो चरिंद परिंद और दरिंदे तक एक दूसरे को जो ना उन्होंने मुबारकबाद दी। मशरक वालों ने मगरब वालों को, मगरब वालों ने मशरक वालों को सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत पर जो ना मुबारक दी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मेरा चौथा सवाल क़िबला से ये है कि हुजूर का मिलाद मनाना कैसा और इस दिन चरागा करना कैसा? जी, ये इस हवाले से अक्सर जो है ना वो पूछते भी रहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाना, पहली बात तो यह है कि ख़ुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी साबित है। यानी ये नहीं कि जिस तरह मुरवजा तरीके से हम मना रहे हैं कि इस तरह सरकार ने मनाया, कुछ लोग यूँ तासुर ले लेते हैं। नहीं, असल चीज़ है कि आप विलादत का जिक्र खैर करना। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीसों में, मतलब बहुत सारी हदीसों में, कि अपना जो है जिक्र खैर फरमाया कि मैं सबसे अच्छे कबीले में पैदा हुआ, और आपने अबाव अजदाद का भी जिक्र किया। और सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मतलब पूछते हैं कि या सहाबा ने मतलब मिलाद मनाया। इस तरह ये बात हम तस्लीम करते हैं कि जिस तरह मुरवजा तरीका ये नहीं अपनाया, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत पर जितनी भी हदीसें मिलती हैं वो सहाबा की हदीसें ही हैं। तो सहाबा ने उनको रवायत किया है।
اور اگرچہ وہ ہماری طرح مطلب وہ نہیں تھے کہ بھی اس مروجہ طریقے سے یا ایک مہینے میں، بلکہ ان کا تو جب دل چاہتا تو سرکار کا میلاد بنا سبحان لیا اللہ، کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ۔ دوسری بات جو تھی وہ کہ چراغاں کے حوالے سے جی کہ بھی اس میں چراغاں کرنا جو نا کیسا ہے، وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے یہ جو دنیا بنائی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسمان پر جو روشنی کا اہتمام کیا ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ حضرت عثمان بن ابی العاص وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ اس وقت موجود تھی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، تو فرماتی ہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مطلب میں نے دیکھا کہ جیسے ستارے بالکل قریب آ گئے ہیں، سبحان اللہ، اور مطلب جو نا ایسے جیسے روشنی تھی، اور لیکن وہ در حقیقت فرشتے تھے جو مطلب سرکار کی ولادت پر اترے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ چراغاں کرنا، روشنی کرنا یہ جائز، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ عز و جل چراغا کریں گے، اور آپ سب بھی چراغا کیجیے اور لائٹیں سجائیے اپنے گھروں کے اوپر، جھنڈے لگائیے۔ تو میرا سوال نمبر 5 یہ ہے قبلہ سے کہ حضور کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہی کیوں، اور کوئی مہینہ کیوں نہیں؟ ہاں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں پیدا ہوتے یا پھر کسی اور مقدس مہینے میں پیدا ہوتے تو پھر یہ تصور جا سکتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان مہینوں نے شرف دیا ہے، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان یہ ہے کہ آپ شرف دینے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسے مہینے میں ولادت ہوتی ہے کہ جس کو ذاتی طور پر کوئی شرف نہیں ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو آ کر شرف دے دیا۔ اسی طرح پیر کا دن دیکھ لیجئے، جمعے کے دن ولادت نہیں ہوئی، پیر کے دن ہوئی ہے، حالانکہ جمعے کا دن افضل دن ہے، سید الایام ہے، تو پیر کے دن کی کوئی عظمت نہیں تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ثابت کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام کو آ کر جو ہے نا وہ فضیلت بخشی ہے۔ تو اس وجہ سے، اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ربیع الاول کے اندر ایک بہت نفیس بات لکھی ہے کہ ربیع کہتے ہیں بہار کو، معتدل موسم کو، تو جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دین معتدل لے کر آئے ہیں، اس لیے مہینہ بھی آپ کو معتدل نصیب سبحان ہوا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، اس میں اعتدال ہے آپ کے دین کے اندر بھی، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج مبارک میں بھی اعتدال تھا۔ ماشاءاللہ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر دو امور پیش ہوتے تو ان میں سے جو آسان ہوتا اس پر سرکار علیہ السلام عمل فرمایا کرتے، یعنی درمیانی راستہ آپ اختیار فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں اپنے سوال نمبر 6 کی طرف بڑھوں گا کہ عیدیں تو حضرت 2 ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ جی۔ اب یہ تیسری عید میلاد النبی کب سے ہوئی؟ جی، یہ عموماً جو ہے نا وہ سوال اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں، اور چونکہ ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو جو ہے نا وہ عید کے طور پر کہتے ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ عید جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عید اصطلاحی ہوتی ہے، ایک عید عرفی ہوتی ہے۔ عید اصطلاحی وہ کہلاتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عبادت ہمارے لیے مقرر کر دی گئی، خاص مخصوص عبادت ہو وہ ہم پر لازم کر دی گئی ہو۔ اور عید عرفی وہ کہلاتی ہے کہ خوشی کا دن، یعنی کسی بھی چیز کا خوشی کا دن ہو اس کو عید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے نا جیسے کہ لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ جی یہ تیسری عید کہاں سے، اگر غور کیا جائے تو عرفی اعتبار سے عیدیں تو مطلب بہت ساری بنتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن وہ عید کا دن ہے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ نے جب الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت پڑھی تو یہودی بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا ابن عباس یہ آیت اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مناتے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن جمعے کا دن تھا، یعنی عید کا دن ہی تھا، اور اس دن عرفہ کا دن تھا، وہ بھی عید کا دن، یہ ایک نہیں عید نہیں بلکہ 2 عیدیں تھی۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہر مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سال میں پھر کتنے جمعے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، تو یہ عرفی عیدیں کتنی بن سکتی ہیں۔ تو لہذا ہم جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عید مناتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عرفی عید کہلاتی ہے، اصطلاحی عید نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اس بارے میں بھی ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ تو میرا
آخری اور 7واں سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن اور کچھ لوگ کہتے ہیں ولادت کا دن، تو اس بارے میں آپ ہماری اصلاح فرما دیں۔ جی دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ کوئی اگر شخص فوت ہو جائے تو اس کی جو افسوس کا دن ہے وہ صرف 3 دن ہے، یعنی شوق کا دن جسے کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، تو یہ اس کے لیے مطلب شوق کا مطلب منایا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے لہذا ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وصال کچھ آن کے لیے ہوا، پھر اس کی آپ کی وہی دوبارہ زندگی ہے، لیکن چلو اگر بالفرض وصال کو ہی لے لیتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، وہ سوگ جو نا صحابہ کرام نے اہل بیت نے 3 دن تک کر لیا، تو اب اس کے بعد جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ہم عرس کہہ سکتے ہیں، آپ کو اصالہ ثواب کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ولادت ہے اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی وہ تو ہر سال منائی جا سکتی ہے، لیکن وفات جو ہے نا وہ نہیں منائی جا سکتی۔ اور یہاں ایک اور بھی آپ کو نقطہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت باسعادت ہے نا اس کی خوشی ہمیں ہوئی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے اس میں سرکار کی خوشی ہے، تو آپ خود دعا کر رہے تھے کہ اللہم رب بالعالی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، یعنی آپ دعا کر رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، آپ پر یہ وفات کی کیفیت طاری ہونا آپ کو یہ پسند تھا، آپ کی توجہ اس طرح دلائی گئی اور آپ کی خوشی اسی میں تھی۔ تو جب اگر اس پر دیکھا جائے تو ہماری خوشی سے بڑھ کر تو سرکار کی خوشی ہے، تو ہمیں تو سرکار کی خوشی پیاری لگتی ہے، تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ یہ منائیں تو تب بھی خوشی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی بات کریں اس میں آقا علیہ السلام کی خوشی ہے، اس میں تو کوئی ایسی مطلب پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں، تو یہ بھی ایک رحمت کا خاصہ ہم امتیوں کے لیے کہ میرے امتی جو نا وہ میرے لیے وصال کے لیے الگ دن مناتے پھریں گے اور ولادت کا اور ایک ہی جگہ اس کو جمع فرما دی، یہ بھی رحمت کا ایک خاصہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے جو ہے آپ کی جو ہے وہ اسی مہینے میں اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے اور دن بھی پیر کا دن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ہماری اصلاح ہو چکی ہے، اور ربیع الاول کے حوالے سے ہمارے چند سوال تھے جو لوگوں کے ذہن میں اکثر آ رہے ہوتے ہیں، تو قبلہ مفتی صاحب نے ان سوالوں کے جوابات تحریر کیے، ارشاد فرمائے، تو آپ لوگ ضرور اسے سنیے۔ آپ سب کو بھی جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو، اور آپ سب بھی ضرور چراغاں کیجیے اپنے گھروں میں، میلاد سجائیے شرعی طریقے سے، کسی کو پریشان نہ کیجیے اور شرعی طریقے سے میلاد منائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔